رونے سے بھی روکی گئی، گھر سے قبرستان میں کیوں جائے نہ ظاہرہ کرنے غم، گھر سے قبرستان میں کیوں جائے نہ ظاہرہ کرنے غم، گھر مصائب فاطمہ کے پردے روشن روز پر، کالی راتوں میں بدل جاتے وہ اللہ کی قسم، کالی راتوں میں بدل جاتے وہ اللہ کی قسم، روتے روتے چل بسی دنیا سے بنتے مصطفیٰ، روتے روتے چل بسی دنیا سے بنتے مصطفیٰ، ظلم کی امت کے یہ حد پہنچی خالق کی قسم، ظلم کی امت کے یہ حد پہنچی خالق کی قسم، غسل دینے میں یکایک چیخ کر روئے علی، غسل دینے میں یکایک چیخ کر رونے علی، بازوئے زہرا پہ دیکھا تھا زیانوں کے نشان، بازوئے زہرا پہ دیکھا تھا زیوں کے نشان، مرگ یا صحبت کا بانے مرگ بھی باقی رہا، روضہ زہرا کو گولوں سے کیا ہے بے نشان، روضہ زہرا کو گولوں سے کیا ہے بے نشان، مصطفیٰ کی لاڈلی پر کیا ہوئے ظلم و ستم، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون،
إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتمداران سیدہ فاطمہ زہرا روز شہادت کی شام اور پہنچی. یتیموں کی شام ہے، یہ غریبوں کی شام ہے. خدا بچوں کے سروں پر ماؤں کے سائے کو سلامت رکھے. جانا تو سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ایک حقیقت ہے، لیکن اگر کسی بچے کے سر سے اس کی ماں چلی جائے تو بچے کی دنیا برباد ہو جاتی ہے. یعنی ماں سے ماں نہیں ہوتی، اولاد کے لیے پوری کائنات کے برابر ہوتی ہے. کہ بچہ پریشان ہو تو ماں سکون پہنچاتی ہے، بچہ حیران ہو تو ماں سہارا بن جاتی ہے، بچہ بھوکا اور پیاسا ہو تو ماں اسے کھانے اور پینے کا سامان فراہم کرتی ہے. رات کو اٹھ کر بچہ اگر پانی مانگے تو ماں اپنی نیند کو قربان کر دیتی. واہ غربت! اگر کسی ماں سے پوچھئے تو واقعاً کسی ماں کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کے جانا تو آسان نہیں. اگر بچے بڑے ہو چکے ہوں، جوان ہو چکے ہوں تو شاید ماں کی موت پھر بھی آسان لگتی. ہائے غربت فاطمہ زہرا کہ بچے اتنے کم سن ہیں کہ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. رونے والوں کبھی تصور کرنا، خدا نہ کرے کسی مومن کی ماں دنیا سے رخصت ہو، کس طرح رویا جاتا ہے ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر. میں آپ کو مثالیں عرض کرتا ہوں تو جتنا ماں سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوگا اتنا وہ ماں کے غم میں روئے گا. یہاں تک کہ علماء کی مثالیں موجود ہیں، تاریخ شاہد ہے. غیر معصوم کی مثال پہلے دیتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اس مجلس کی برکت سے خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے جو بچوں کے سروں پر سایہ رکھتی. یقیناً یہ قبرستان ہے، یہ وہ مجلس اعلیٰ ہے کہ زندہ بھی گریہ کر رہے ہوں گے اور سیدہ سے محبت کرنے والے مرحومین بھی سیدہ کے غم میں گریہ کنا ہوں گے. ماں پھر ماں ہے، لیکن ایسی ماں تو کسی کی ہو نہیں سکتی کہ جیسی ماں حسنین کی ماں. کہتے کہ شیخ جعفر شستری کی مثال ہو یا علامہ سید مرتضی علم الہدی کی مثال ہو، اپنے ماں کے جنازے پر یہ شخصیات جتنی بڑی گزری ہیں تاریخ میں ایسے روتے تھے کہ جیسے کوئی بچہ ہو، سر پہ بڑا امامہ ہے، دوش پر ردا ہے، ابا اوڑے ہوئے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اور ماں جب مری تو ایسے روئے جیسے کوئی بچہ تڑپ کے روتا. واہ غربت! رونے والوں، اور اگر معصوم کی مثال لیجیے تو اللہ کے رسول کی ماں کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول کی عمر 5 برس کی بیان کی جاتی ہے. ابوا کا علاقہ ہے، مدینے سے سفر ہے مکے کی طرف. ام ایمن ساتھ میں ہیں، اللہ کے رسول اور آمنہ خاتون. لیکن مقام ابوا پر پہنچ کر آمنہ کی طبیعت بہتر نہ رہی. سلام ہو اللہ کے رسول کی ماں کی ذات مقدس پر، اس حالت میں اپنے بچے کو روتا ہوا چھوڑا ہے. بس ساتھ میں ایک کنیز ہے ام احمد، اور اسی پہاڑی علاقے میں اللہ کے رسول کی ماں کو دفن کیا گیا. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. 5 سال کے محمد کو دیکھتی تھی
روتی تھی، رو کے فرماتی تھی میرا یہ بچہ جو ہے یہ تمام تر مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہوگا، یتیموں کا ملجا اور ماوا ہوگا، بیواؤں کو سنبھالنے والا اور تمام تر ان کے لیے پناہ گاہ بننے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی ماں پرسہ پیش کرتے ہیں جناب آمنہ کی وقت وفات پر، اور اس سے علاوہ وہ خاص مرحلہ تھا جب خدیجہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایک اور ماں کی مثال ہے، خدیجہ طاہرہ کتنے سال کی تھی فاطمہ زہرا جب رخصت ہوئی؟ ابھی تو شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا ہے، ابھی تو سیدہ کی ماں اس سیدہ کے لیے شاید کوئی عام خوشی کا ماحول فراہم کرنا چاہتی ہو، مگر کیا شیب ابی طالب کی سختیاں تھیں کہ خدیجہ طاہرہ اتنا شدید بیمار پڑی کہ اسی بیماری میں خدیجہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس وقت میں جب جناب خدیجہ طاہرہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہی تھی، اس وقت ارشاد فرمایا تھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے۔ اس کے بعد کیا محبت تھی خدیجہ طاہرہ کی، فرماتی تھی ایک اور وصیت کرنا چاہتی ہوں، ایک اور وصیت کرنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ، مگر میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی آپ تک پہنچا دے گی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کی شہزادی فاطمہ نے کیا وصیت پہنچائی اپنی ماں کی؟ اماں کہتی ہیں اللہ کے رسول بابا آپ سے کہتی ہیں ایک ایسا پیرہن دے کفن کے لیے جس میں آپ نے پہنا ہو، اس پر وحی آپ پر نازل ہوئی ہو، اگر جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس نے محمد سے کچھ نہیں مانگا تو ایک لباس بطور کفن مانگا۔ یہ فاطمہ زہرا کی ماں، اور جب اللہ کے رسول جنازے کو دفن کر کے واپس آئے جنت المعلی، اے عزادارو، اے اہل ایمان، اس قبرستان میں کتنے ایسے ہیں جو مرحومین آپ کے اعزاء اور اقارب ہیں، کتنے ایسی قبریں ہیں جو آپ میں کسی کی ماں کی ہوں گی، کسی کی دادی اور نانی کی ہوں گی۔ ہائے غربت خدیجہ طاہرہ، اس قبرستان میں آپ ہر قبر پہ جا سکتے ہیں، لیکن جنت المحلہ میں قبر خدیجہ ارے تک جانے کا راستہ مستقل بند ہے، اس علاقے میں کوئی داخل ہو سکتا ہی نہیں۔ ہائے اللہ کے رسول جب خدیجہ کو دفنا کے واپس آئے تو اللہ کے رسول کے ابا کے دامن سے فاطمہ لپٹ گئی، 5 سال کی شہزادی، بعض کہتے 4 سال کی شہزادی، لپٹ کے فرمایا بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آئے سیدہ، ارے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، ایک بابا ایک ماں رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، وما ينطق عن الهوى، کہ پیغام ربانی پہنچا، فاطمہ کو سلام پہنچائیے اور کہیے کہ ان کی ماں کو بڑا مقام دیا گیا۔ آئے تمام فضائل اور مناقب فاطمہ خدیجہ کے بیان کیے گئے اس محل کے اعتبار سے، لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے بیٹی کو سنبھالا کیسے ہوگا؟ وہاں غربت، تیسرا مرحلہ مولائے کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ مدینے میں ایک دن ایسا آیا جب علی روتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں یا علی آپ کی ماں کا انتقال نہیں ہوا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ارے جنازہ بڑی شان سے اٹھا، میں کہوں گا
یا رسول اللہ آپ کی ماں کا جنازہ تھا مگر جسم تو سلامت تھا نا جب دفن کیا گیا. ارے یا فاطمہ زہرا جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا تو خدیجہ طاہرہ کا جسم سلامت تھا. یا امیر المومنین جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا تو آپ کی ماں کا بدن سلامت تھا. لیکن ہائے حسین ہائے حسن ہائے زینب ام کلثوم رونے والوں بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے نا گھر میں. خدا نہ کرے اگر بچوں کی ماں مر جائے تو باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب کو جمع کیا امیر المومنین نے. آؤ آخری بار ماں کے چہرے کی زیارت تو کر لو. ایک ایک بچے کو بلایا جا رہا ہے. زینب بھی آئی ہے, آئے ام کلثوم بھی آئی ہے, آئے اسماء بنت عمیر بچیوں کو سنبھالے ہوئے, فضہ شہزادیوں کو سینے سے لگائے ہوئے, ام ایمن دلاسا دینے والوں میں شامل. لیکن تمام بچیاں اور خواتین تو آ گئی لیکن جو نازوں کے پلے تھے وہ دور کھڑے تھے, رو کے کہتے تھے بابا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پہاڑ سے گھر میں آئے ہو اور ماں نے بازو پھیلا کے نہ بلایا ہو. بابا آج رخصت آخر ہے اور ماں جواب نہیں دے رہی. ہاں یہ کہہ کے رونا شروع کیا بابا ہم یتیم ہو گئے. امام فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ادھر بچوں نے گریا شروع کیا, ادھر سیدہ کے کفن سے رونے کی آواز بولے گئی, گریا بڑھا بندے کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ بلند ہوئے جیسے ماں فریاد کر رہی ہو. ارے نہ روئیے حسن حسین, آئیے کہ آپ کو آپ کی ماں ارے سینے سے لگا لے. دونوں شہزادے آگے بڑھے, سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ چکے, دونوں ہاتھ باہر, ایک طرف حسن کو لگایا ایک طرف حسین کو لگایا. عزادارو یہ سوچنا کہ کوئی بھی ایسا منظر کبھی آپ کے تصور میں آئے کہ بچوں کی ماں مر گئی ہو اور بچوں کو کھانا دینے والا ماں کے سوا کون ہو سکتا ہے, اور بچے ماں کا کفن تھام کے گئے ماں کس کے سہارے چھوڑ کر چلی. کوئی عام واقعہ بھی ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ہائے سیدہ رونے والوں دونوں شہزادوں نے گریا کرنا شروع کیا. خدا والوں کتنا دیر تک روئے. تاریخ اہل بیت میں اس سے بڑا کوئی منظر نہ تھا, اس لیے کہ منادی کو کہنا پڑا یا علی اب بچوں کو ماں کی بیعت سے جدا کیجیے. ارے پوری کائنات میں کوہرام مچ گیا. میرا مولا بڑا بہادر ہے, ارے بڑا شہسوار ہے, در خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھانے والا, مگر جب حسن حسین کو اٹھانے کا امتحان ہوا قریب ہے, سیدہ کے سینے سے لپٹے ہوئے حسن کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا. ارے سیدہ کے سینے سے لپٹے ہوئے حسین کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا. مگر رونے والوں یاد رکھنا دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کے فرمایا ارے آپ رو چکے بچوں, اب ماں کو رخصت تو کرو. میں کہوں گا یا حسن یا حسین, ماں کا جنازہ تھا. ارے باپ نے جنازے سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا, لیکن ہائے کربلا ایک 4 سال کی بچی باپ کے لاشے سے ایسے جدا کی جائے گی. نہ چچا کا سینہ نہ بھیا علی
الله ولعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقت قبولیت دعا ہے اور یہ رات آنے کو قریب ہے. اس رات کا واسطہ پروردگار، اس رات میں بچے ماں کے بغیر سوئیں گے. واسطہ زینب و ام کلثوم کا کہ اب کوئی دلاسا دینے والا ان کا نہ رہے گا. پروردگار یہ شب فرقت ہے، پہلی رات ہے. میرے مالک روتے ہوئے حسن حسین کا واسطہ، میرے مالک تڑپتے ہوئے امیر المومنین کا واسطہ، ان کا واسطہ جو قبر سیدہ پر گریہ کیا کرتے تھے. پروردگارہ تمام تر مانگنے والوں یہاں جو سامعین ہیں، جو اہل قبور ہیں، تمام کی تمام تر پروردگار ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما دے. پروردگار اہل قبور ہیں، انہیں جوار آل محمد میں بلند مقام عطا فرما. تو سوگوار بیٹھے ہیں، سیدہ کے ماتم گزار بیٹھے ہیں. خدایا آج روز شہادت ہے، سیدہ کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں. اے خدا آج اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں. ایک دن ایسا نصیب فرما کہ پرسہ دینے حسین کی ماں کی قبر پہ جا سکے. خدایا وہ دن نصیب فرما جب زہرا کے لخت جگر امام مہدی کھول کی جدہ کا پرسہ پیش کر سکیں. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر پریشانیاں اور مشکلات کا خاتمہ فرما. تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما. خاص حاجت ہے پروردگار اب نظام ظلم کو تباہ و برباد فرما. تمام مظلوموں کی داد رسی فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم. کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا، کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا. اے میرے بابا، اے میرے بابا، کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا، کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا. اے میرے بابا، اے میرے بابا، آل نبی پہ ظلم و جفا. اے میرے بابا، اے میرے بابا، کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا، کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا. اے میرے بابا، اے میرے بابا، آپ کی امت کلمہ پڑھتی ہے اور ہم پہ وہ ظلم ڈھاتی ہے. آپ کی امت کلمہ پڑھتی ہے اور ہم پہ وہ ظلم ڈھاتی ہے. آل محمد سے کیسی عداوت. اے میرے بابا، اے میرے بابا، کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا، کرتی تھی بکا
فاطمہ زہرا اے میرے بابا اے میرے بابا اجر رسالت خوب نبھایا آپ کی بیٹی کا گھر بھی جلایا اجر رسالت خوب نبھایا آپ کی بیٹی کا گھر بھی جلایا پسلیاں ٹوٹی پہلو شکستہ اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا میرے بابا اجر رسالت خوب نبھایا آپ کی بیٹی کا گھر بھی جلایا پسلیاں ٹوٹی پہلو شکستہ اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا اے میرے بابا فزعت منی پہ کیا ستم ہوئے درے بھی لگے اور مارے تماچے فزعت منی پہ کیا ستم ہوئے درے بھی لگے اور مارے تماچے ام ابیہا کو خوب رلایا اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا اے میرے بابا اہل وطن نے رونے سے روکا چھین لیا ہاتھ اہل جفا نے اہل وطن نے رونے سے روکا چھین لیا ہاتھ دربار میں میرے رسی سے باندھا منہ تراب کو اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا اے میرے بابا جس کے لیے آپ ناکا بنے تھے اس کو لعینوں نے گورے سے گرایا گوش محمد کا گوش نبوت کا یہ احترام اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا میرے بابا زندگی میں چین سے رہنے نہ دیا قبر میں سکون لینے نہیں دیتے جنت البقیع کو منہدم کیا اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا اے میرے بابا بیٹوں پہ میرے یہ ستم ہوئے قید بھی ہوئے در در بدر پھرے قبر بھی بنی یوں جدا جدا اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا اے میرے بابا زہر سے شہید بچوں کو کیا کند چھری سے ارے ذبح کر دیا اکرت اطہار ظلم کا شکار اے میرے بابا اے میرے بابا کرتی تھی بکا فاطمہ زہرا کرتی تھی پکار فاطمہ زہرا اے میرے بابا
اے میرے بابا آل نبی پہ ظلم و جفا، اے میرے بابا، اے میرے بابا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس الرضا المجتبى الراضي بالقدر والقضاء مولانا ومولى الكونين السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.